باب ما یقول اذا خرج من الخلاء، باب اس دعا کے بیان میں جو پڑھی جاتی ہے اس وقت جب انسان نکلتا ہے قضاء حاجت لیٹرین سے۔ حدثنا محمد بن حمید بن اسماعیل قال حدثنا مالک بن اسماعیل عن یوسف ابن ابی بردہ عن ابی عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام اذا خرج من الخلاء، جب نکلتے تھے بیت الخلاء سے، نقال غفرانک، نبی علیہ السلام پڑھتے تھے یا اللہ تیری مغفرت طلب کرتا ہوں، تیری اس حدیث مبارک سے یہ معلوم ہوا کہ جیسے بیت الخلاء میں جانے کی دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تو اسی طرح بیت الخلاء سے نکلنے کی بھی آداب و دعا ہے، اور وہ مختلف ادعیہ ہے۔ ایک یہ ہے غفرانک، یا اللہ تیری مغفرت چاہتا ہوں۔ ایک دعا ہے الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی، شکر ہے اللہ نے یہ موذی اور پلید چیز مجھ سے دور کر دی۔ بہرحال بیت الخلاء جانے کی بھی آداب ہے، اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، اور بیت الخلاء سے نکلنے کی بھی آداب ہے۔ ٹھیک ہے، اب ایک ادعیہ مطلق ہے، ایک ادعیہ خاص۔ ادعیہ مطلق کے بارے میں شارحین لکھتے ہیں کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت دعا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، مسجد سے نکلنے کی دعا ہے اللہم افتح لی ابواب فضلک، تجارت اور رزق کے دروازے کھول۔ گھر سے نکلنے کا وقت دعا ہے اللہم انی اسألک خیر المخرج و خیر المولج، داخل ہونے کی دعا ہے اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، اور بسم اللہ پڑھو گھر میں داخل ہو جاؤ۔ کھانے کے لیے دعا ہے الحمدللہ الذی اطعمنا، شروع کرنے کے لیے ہے بسم اللہ۔ کپڑے کے لیے دعا ہے الحمدللہ الذی اطعمنا و کسانا، سونے کے لیے دعا ہے الحمدللہ الذی اطعمنا و سقانا و کسانا و آوانا و جعلنی من المسلمین۔ یہ ادعیہ مطلق اس لیے ہے کہ انسان ہر وقت ذکر اللہ کرے اور خدا سے اس کا رابطہ ہو، خدا سے اٹھتے ہو بسم اللہ، بیٹھتے ہو بسم اللہ، چلنے لگتے ہو بسم اللہ، تاکہ ہر وقت آپ کا لگاؤ خدا کے ساتھ۔ اور وجہ یہ کہ حدیث میں ہے الا ان لربکم فی نفحات دہرکم، کہ پروردگار ہر 24 گھنٹے میں ہر انسان کو ایک بار نظر رحمت سے دیکھتا، لیکن اس نظر رحمت سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے کہ ادھر سے نظر پڑ رہی ہو، ادھر سے یہ اللہ کے ساتھ ذکر میں مشغول ہو۔ اگر ادھر سے نظر پڑ رہی ہو ادھر سے غفلت ہے تو یہ نظر ایسی ہے جیسے پتھر پر بارش غیر مفید ہے، تو اسی طرح غافل پر وہ نظر رحمت اسی طرح غیر مفید رہتی ہے۔ تو اللہ ہر 24 گھنٹے میں انسان کو نظر رحمت سے ایک بار دیکھتا ہے، تو اللہ چاہتا ہے کہ میری نظر رحمت کے وقت یہ قابل ہو کچھ مجھ سے حاصل کرے، اس لیے مختلف ادعیہ مقرر کیے۔ سبق شروع کرتے وقت بسم اللہ، ختم کرتے وقت آخر دعوانا الحمدللہ، اٹھتے بیٹھتے چلتے بسم اللہ، اللہ اذکر اللہ ذکرا کثیرا۔ یہ تو ادعیہ مطلق کی علت شارحین بیان۔ ایک ادعیہ خاص ہے، مثلا بیت الخلاء سے نکلتے وقت حضور فرماتے تھے غفرانک، اس کی نکتہ کیا؟ تو ابن حجر نے اس کا ایک نکتہ یہ بیان کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر وقت خدا کا ذکر کرتے تھے،
کان یذکر اللہ فی کل احیانی، لیکن بیت الخلاء میں جانے کے بعد ذکر لسانی بند ہوتا تھا، اور یہ ذکر بند ہونا ایک نوع کوتاہی ہے۔ اس کوتاہی سے مغفرت طلب کرتے تھے، غفرانک، کہ یا اللہ اب تک جو میری زبان تیری یاد سے محروم تھی یہ کوتاہی تھی، اس کوتاہی کی میں مغفرت طلب کرتا ہوں۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو چونکہ بیت الخلاء میں ذکر لسانی ممنوع ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے وقت ذکر لسانی سے محروم ہوتے تھے، اور اس کو حضور ایک نوع کوتاہی سمجھتے تھے۔ اس کوتاہی سے مغفرت طلب کرنے کے لیے فرماتے تھے غفرانک، یعنی اطلب غفرانک، یا اللہ میں طلب کرتا ہوں تیری مغفرت، مجھ سے جو اب تک کوتاہی ہو رہی تھی کہ ذکر اللہ سے محروم تھا، میں اس کی مغفرت طلب کرتا ہوں۔ ٹھیک۔ دوسری وجہ غفرانک کی ابن حجر نے یہ نقل کی کہ انسان جب لیٹرین میں قضاء حاجت کے لیے جاتا اور یہ نجاسات خارجہ کو دیکھتا ہے، تو یہ قیاس کرتا ہے کہ جیسے میرے اندر یہ نجاست محسوس اندر موجود تھی، تو نجاست غیر مرئی جو گناہ ہے وہ بھی میرے اندر موجود ہوگی۔ اس نجاست غیر مرئی جو معاصی ہے، اس سے نبی علیہ السلام مغفرت طلب کرتے تھے غفرانک۔ لیکن اس تقدیر پر یہ تعلیم ہے، کیونکہ حضور کی معاصی تو تھی نہیں، تو حضور نے ہمیں تعلیم دے دی کہ دیکھو جیسے بیت الخلاء میں تم سے نجاست حسی کا خروج ہوتا ہے، سمجھ لو کہ وہاں نجاست باطنی بھی موجود ہے۔ جہاں تیل ہو وہاں گیس ہوتا ہے، تو یہ جو باہر گیس نکل آیا معلوم ہوا کہ گناہوں کے تیل وہاں موجود ہے، تو امت کو تعلیم دی کہ غفرانہ، یا اللہ نجاست مرئی تو تم نے نکال دی، نجاست غیر مرئی جو اندر موجود ہے اس سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ یہ دوسری توجیہ، دوسرا سبب ہے غفرانک کہنے کا۔ ٹھیک ہے۔ تیسرا سبب ابن حجر نے یہ بیان کی کہ جنت میں جب انسان کھانا کھاتا ہے تو وہاں فضلہ نہیں نکلتا، پخانہ پیشاب نہیں نکلتا، وہاں ایک خوشبودار ڈکار انسان مارے گا اور غیر مقلد کا کھانا ہضم ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر یہ جنت میں گیا اس شرط پر۔ اچھا، تو جنت کے کھانوں میں فضلہ نہیں ہے، وہاں کھانا ہضم ہوگا خوشبودار ڈکار کے ذریعے۔ تو آدم علیہ السلام بابا جی وہاں کھاتی پیتے تھے، خوشبودار ڈکار کے ذریعے کھانا ہضم ہوتا تھا۔ جب آپ نے گندم کا کھانا کھایا جس میں غذائیت تھی اور آپ کو قضاء حاجت کی ضرورت پیش آئی، تو اللہ نے فرمایا یہاں لیٹرین نہیں ہے، لیٹرین نیچے ہے، یہ دنیا لیٹرین ہے، یہ اس لیٹرین میں اللہ نے آدم علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ جب آدم علیہ السلام سے یہاں حاجت خارج ہو گئی تو آدم علیہ السلام کو اپنی کوتاہی محسوس ہو گئی، ہو یہ میری کوتاہی کا نتیجہ تھا، کوتاہی سے پہلے تو یہ گن نہیں تھا، یہ گن جو آیا میری کوتاہی کی وجہ سے، اس وجہ سے آدم علیہ السلام نے فرمایا غفرانک، یا اللہ میں اپنی کوتاہی کی مغفرت طلب کرتا ہوں۔ ٹھیک۔ اور چوتھا سبب یہ ہے کہ جس طرح کھانے کے لیے روٹی مل جانی یہ ایک نعمت ہے، تو روٹی پیٹ میں جانے کے بعد ہضم ہونا یہ بھی ایک نعمت ہے۔ تو جس طرح کھا کر ہم کہتے الحمدللہ، تو ہضم کر کے نکال دے تو تب بھی ہم غفرانک کہے، یہ شکر ہے کہ اللہ شکر ہے کہ پیٹ میں رہا نہیں ورنہ میں پھٹ جاتا، تو یہ بطور شکریہ کہ غفرانک کا معنی شکران لگا، یا اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، پہلے دینے پر شکر تھا اب نکلنے پر شکر ہے۔ اگر باہر سے کھانا نہ جائے تب بھی انسان مرتا ہے،
اور اگر اندر کا کھانا باہر نہ نکل جائے، قبض ہے، پیٹ میں درد ہے، آپریشن ہو رہا ہے، پیسے بھی خرچ ہو رہے، ایک عذاب ہوتا ہے، اللہ نے آسان راستے سے بائی پاس سے اس کو نکال دیا، تو یہ غفرانک شکران لکا، یا اللہ یہ دوبارہ تیرا شکر ہے کہ آپ نے اس کو نکال بھی دیا۔ اور اس جواب پر دلیل آئندہ حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا قضاء حاجت سے فارغ ہونے کے بعد تم پڑھو الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی، شکر ہے اس اللہ کا جس نے یہ موذی چیز مجھ سے نکال دی۔ تو الحمدللہ شکر ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے ابن حجر نے کہا ہے کہ بہترین توجیہ یہ ہے کہ یہ غفرانک کا سبب کیا ہے؟ خدا کا شکریہ خروج نجاست پر۔ ٹھیک ہے، تو میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ادعیہ عام ہے، ایک ادعیہ خاص ہے۔ ادعیہ عام کا نقطہ تو یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ انسان ہر وقت میری ذکر کے لیے مشغول ہو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں، کیونکہ اللہ ہر 24 گھنٹے میں ایک بار انسان کو نظر رحمت سے دیکھتا ہے، تو اس دیکھنے کے دوران اگر یہ ذکر اللہ میں مشغول ہے تو اس نظر رحمت سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اس لیے اٹھنے کے لیے بسم اللہ، بیٹھنے کے لیے، لیٹنے کے لیے بسم اللہ، کام شروع کرنے کے لیے بسم اللہ، کھانے کے سے پہلے بسم اللہ، کھانے کے بعد الحمدللہ، گھر جانے کی دعا، نکلنے کی دعا، مسجد میں آنے کی دعا، مسجد سے جانے کی دعا۔ ٹھیک ہے یا نہیں؟ اچھا جی، تو ادعیہ مطلق کا نقطہ یہ ہے کہ یہاں سے ہر وقت خدا کے ساتھ رابطہ۔ ادعیہ خاص میں سے غفرانہ کا ہے، اس کے سبب کیا ہے؟ تو میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے 4 اسباب ہیں۔ ایک سبب تو یہ ہے کہ حضور کان یذکر علی کل احیان، کہ نبی علیہ السلام خدا کو یاد کرتا تھا جمیع احیان، اوقات میں، لیکن الخلاء میں ذکر لسانی بند، یہ بندش ایک کوتاہی تھی، حضور علیہ السلام اس کوتاہی سے مغفرت طلب کرتے تھے، غفرانک۔ ٹھیک ہے، دوسرا یہ ہے کہ انسان سے بیت الخلاء میں نجاست نکلتی ہے جو مرئی ہے، تو انسان اس سے قیاس کرے کہ جب میرے اندر نجاست مرئی ہے تو گناہوں کی نجاست غیر مرئی بھی موجود ہے، یا اللہ میں ایسی مغفرت طلب کرتا ہوں۔ تیسرا یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کھانے کھاتے تھے اور ڈکار مار کر وہ ہضم کرتے تھے، لیکن جب گندم کا دانہ کھا کر اللہ نے فرمایا اب تم لیٹرین چلے جاؤ، لیٹرین جو ہے یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے۔ تو جب آپ یہاں قضاء حاجت سے فارغ ہو گئے تو آپ نے محسوس کیا کہ یہ میری نحوست و کوتاہی ہے، نہ میں گندم کا دانہ کھاتا نہ یہ نوبت آتی۔ اس کوتاہی سے آدم علیہ السلام نے فرمایا غفرانک۔ بات سمجھ میں؟ اور چوتھا سبب یہ ہے کہ غفرانک کا معنی شکرن لگا۔ کیوں؟ جس طرح کھانے کا مل جانا ایک نعمت ہے تو ہم اس پر الحمدللہ پڑھتے ہیں، تو کھانے کا ہضم ہو کر نکل جانا بھی ایک نعمت ہے، اس نعمت پر بھی شکر ہونا چاہیے، تو غفرانک شکرن لگا۔ اور اس چوتھی توجیہ کی دلیل حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء سے نکلتے تھے تو پڑھتے تھے الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی، شکر ہے اس خدا کا جس نے یہ موذی نجاست مجھ سے دور کر دی۔ تو دیکھو وہاں شکر ہے یا نہیں ہے؟ یہ 4 اسباب ہیں۔ قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن ہے اور غریب ہے۔ اس پر ایک اعتراض ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ حسن اس حدیث کو کہتے ہیں جس کے راوی کا ضبط اور حافظہ تام کیا ہو، تام، اور غریب اس حدیث کو کہتے ہیں جس کے راوی کا حافظہ جو ہے وہ کمزور ہو۔ تو غریب و حسن آپس میں متضاد ہے، تو امام ترمذی نے کیوں ایک حدیث پر حسن و غریب کا فتویٰ لگایا؟ اس کا معنی یہ حسن کہ اس کے تمام روات کا حافظہ کیا ہے، تام ہے، ضبط تام کے مالک ہے، اور غریب کا معنی یہ ہے کہ ان کا ضبط تام نہیں تھا۔ یہ تو اجتماع عقیدہ ہے۔ اس کا ایک جواب پہلے گزر چکا ہے، وہ یہ کہ یہاں او محذوف ہے، حسن او غریب۔
یعنی امام ترمذی کو شک تھا کہ اس کے روات تھا مضبط ہے یا نہیں ہے، اس لیے حسن و غریبن اور شک کے لیے ذکر کیا. ٹھیک ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ اس کے روات میں محدثین کے اختلاف ہے. ان محدثین کے نزدیک روات تھا مضبط ہے، ان کی نزدیک نہیں ہے. تو مصنف نے دونوں لیا کہ ان کے نزدیک روات تھا مضبط ہے تو حسن، اور ان کے نزدیک تھا مضبط نہیں ہے تو غریبون. بات سمجھ میں آیا؟ تیسرا جواب یہ ہے کہ اصل میں اس کے دو سند ہے. ایک سند کے اعتبار سے جو رجال ہے وہ تھا مضبط ہے، اور دوسری سند کے رجال جو ہے وہ تھا مضبط نہیں ہے. تو ایک سند کے اعتبار سے حسن ہوا اور دوسری سند کے اعتبار سے غریب ہوا. ٹھیک ہے. چوتھا جواب یہ ہے کہ حسن کا معنی یہ ہے جس کے روات تھا مضبط ہو، اور غریب کا معنی یہ نہیں ہے جس کے روات ناقص و ضبط ہو. غریب اس کو کہتے جس کو نقل کرنے والا ایک ہو. اب ہو سکتا ہے کہ نقل کرنے والا ایک ہو تو غریب بھی حدیث بنی، اور وہ تھا مضبط ہو تو حسن بھی بنی. تو حسن و غریب میں منافات نہیں ہے. غریب کا تعلق کم کے ساتھ ہے، یعنی اس کے روات دو نہیں، تین نہیں، ایک ہے. اور حسن کا تعلق کیفیت کے ساتھ ہے کہ اس کے روات خاموش ضبط ہو. اب دونوں میں منافات نہیں ہے. ہو سکتے اس حدیث کا نقل کرنے والا ایک آدمی ہو تو غریب بنا، اور وہ تھا مضبط ہے تو حدیث کیا بنا؟ حسن. بات آئی سمجھ؟ اور اسی جواب کو لوگ ترجیح دیتے ہیں کیونکہ ترمذی خود کہتے ہیں غریب کیوں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ تھا مضبط نہیں ہے. لا نعرفه الا من حدیث اسرائیل، میں اس کو نہیں جانتا مگر سند اسرائیل عن یوسف ابن ابی بردہ سے، یعنی اس کا راوی ایک ہے. اب غریب اس معنی پر حسن کا منافی نہیں ہے. تو چار جوابات ہو گئے، یا او مقدر ہے حسن او غریب، اور یا حسن عند قومین او غریب عند قومین. تیسرا جواب حسن باعتبار سندین او غریب باعتبار سندین. ٹھیک ہے. یا غریب کا معنی غیر تھا مضبط نہیں ہے، غریب کا معنی کیا ہے؟ جس کا نقل کرنے والا ایک ہو. اب یہ منافی حسن کے ساتھ نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کا راوی ایک ہو، جیسے یہ کہتے ہیں اسرائیل بس نقل کرتا ہے یوسف ابن ابی بردہ، اور وہ تھا مضبط ہو تو حسن بھی. ابو بردہ ابن ابی موسیٰ، اس کا نام عامر ابن عبداللہ ابن قیس اشعری ہے. ولا يعرف في هذا الباب، اور معلوم نہیں ہے اس باب میں مگر حدیث عائشہ کا یہ جو ہم نے نقل کیا. عن عائشہ قالت كان النبي علیہ السلام اذا خرج من الخلاء قال غفرانک. مولانا یوسف بن نوری نے معارف السنن میں لکھا ہے کہ ترمذی کا یہ فتویٰ غلط ہے کہ ولا یعرف فی هذا الباب الا حدیث عائشہ، کہ بس اس باب میں غفرانک کے باب میں صرف عائشہ صدیقہ کی حدیث ہے. وہ کہتے ابن ماجہ میں ابو ہریرہ نے نقل کی، دارمی میں انس نے اس روایت کو جو ہے وہ نقل کی ہے، بیہقی میں عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ نے اس روایت کو نقل کی ہے، اور کہتے میں نے کتب حدیث کو دیکھ کر 5 سند کے ساتھ یہ حدیث منقول ہے. اس لیے یہ امام ترمذی اپنے علم کی بات کر سکتا ہے کہ مجھے علم نہیں ہے کہ عائشہ صدیقہ کے علاوہ کوئی نقل کرتا ہے، لیکن نفس الامر ایسا نہیں ہے. نفس الامر میں اس کا نقل کرنے والا ابو ہریرہ ہے، انس ہے، عمرو بن شعیب ہے. 5 اسانید کے ساتھ اس نے اس حدیث کو نقل کی. باب فی النہی عن استقبال. جاؤ دوستو بزرگو.